أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ غزوہ احد غزوہ بدر کے ہی واقعات چل رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر غزوہ احد کے اندر جو مسلمان واپس ہوئے فتح یاب ہو کر، ان کی صفات اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جو فتح یاب ہوئے، فتح سے ہمکنار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ان کو عطا کیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اچھا، اس آیت کا یہ جو پہلا حصہ ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اگر اس کو غزوہ احد سے ذرا ہٹ کر اگر اس کو دیکھا جائے، لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس آیت کے اگینسٹ جاتے ہیں، مخالف جاتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے نعمتیں مل گئی، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیتا ہوں، تھوڑا بہت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہو جس کو نعمتیں مل رہی ہوں یا نہ مل رہی ہوں، مسلسل کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، تو ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، اللہ نے مجھے دیے ہی کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ہماری یہ دو درخواستیں جو ہیں وہ پیش کرنا۔ ان میں سے ایک امیر تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میری مال و دولت کم ہو جائے، میری مال و دولت کم ہو جائے، بہت زیادہ ہے، میں سنبھال نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو تھا وہ غریب تھا، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر کہنا کہ مال و دولت کچھ رزق مجھے بھی دے دے، میں فاقوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد یہ سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ تیرے دو بندے تھے، ان دو بندوں کی یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے۔ تو وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آتے ہیں تو وہ مالدار آدمی کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو کبھی بھی کم نہیں کریں گے، آپ کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کیوں کم نہیں ہو سکتا، میں تو بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ اپنا رزق کم کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تیرا رزق کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا بہت کرتا ہے، اس لیے تیرا رزق بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تیرا رزق خود بخود ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو غریب تھا اس نے کہا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے مزید دے گا۔ تو وہ جو غریب تھا اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اسی طرح آج کے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا جو میں اللہ کی عبادت کروں،
اللہ کے حکم کو مانو۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، لیکن جو مانتے ہیں، جو تکلیف پہنچنے کے بعد بھی مانتے ہیں، جو خوشی میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، غمی میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، کسی حال میں بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے میرے رب نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ دیکھو ذرا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا اور جو اللہ کے حکم کو تکلیف کی حالت میں، غم کی حالت میں بھی پورا کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ احسان کرنے والے ہیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ وہ لوگ کیسے ہیں کہ جب دوسرے لوگ ان کو کہتے تھے، ان کو ڈراتے تھے جمع کر کے، فخشوہم، تو وہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا تھا اور مضبوط ہو جاتا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے، اور اللہ کے حکم کو وہ پابندی کے ساتھ پورا کرنا شروع کر دیتے تھے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے کسی کے کہنے سے، کسی کے بھی کہنے سے۔ فزادہم ایمانا، اور اس وقت تو مسلمان جو ہے وہ بہت کم تھے اور کمزور بھی تھے۔ وہ کمزور آدمی کو بندہ جب کوئی ڈرائے تو وہ بیچارہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ تھوڑی سی بیماری لگی ہو، ہمارے ہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو ڈرا کے بالکل قبر میں ہی پہنچا دیتے ہیں، ایسے ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر کا کام ہے مریض کو تسلی دینا، کیونکہ مریض کے اندر اگر احساس ہوگا ٹھیک ہونے کا تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی قوت مدافعہ جو ہے وہ بڑھے گی۔ اور اگر اس کو ہم مزید ڈرائیں گے کہ نہیں تجھے یہ بھی ہے، تجھے یہ بھی ہے، تجھے یہ بھی ہے، تجھے یہ بھی ہے، بس تو پورا ہو گیا، اور اس کی ڈاکٹر کی یہ کے اندر مریض آدھا جو ہے وہیں پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح شروع میں تو مسلمان کیا تھے؟ کمزور تھے، تو ڈرانے والے جو تھے وہ طاقتور تھے، اور پھر لالچ بھی دیتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ایمان کے اندر سوائے اضافے کے اور کچھ نہ کیا انہوں نے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جواب کیا ملتا تھا؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ استاد محترم کہا کرتے تھے جس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو وہ ان آیات کا جو ہے وہ ورد کرنا شروع کر دے، اس کا کام جو ہے وہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دوسرے بارے کی آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وقالوا حسبنا اللہ ہے تو اس لیے میرے زبان پر یہ آگے۔ ونعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اور وہ غزوہ احد سے کامیاب ہو کر لوٹے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، اور انہیں ذرہ برابر بھی کسی چیز نے ناگواری نے نہیں چھوا، ناگواری پیش نہیں آئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے تلاش کیا کس چیز کو؟ اللہ کی رضا کو۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑے فضل والی ہے، بہت بڑے فضل والی ہے۔ وہ جس نے سارا جہان بنایا، جس نے ہر چیز کو بنایا، وہ کیسے بڑے فضل والی نہیں ہو سکتی؟ سب سے زیادہ فضل والی ذات اللہ ہی کی ہے، بہت بڑے فضل والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو ڈراتا رہتا ہے، جس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈراتے رہتے ہیں، نہیں اس طرح مت جانا، یہ کام مت کر لینا، تجھے اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اگر تو نے آج 100 روپے مسجد میں دے دیا نا، کل جمعہ آنے والا ہے، 1000 میں سے 100 روپے کم ہو جائے گا، تو افطاری کس طرح لے کے جائے گا گھر پہ، تو راشن کس طرح لے کے جائے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ کو کوئی قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو واپسی نہ لوٹائے،
یہ تو شیطان کا کام ہے جو ڈراتا رہتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ شیطان سے نہ ڈرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا مسلمان آج کے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا نا تو ہمارے معاشرہ بالکل ٹھیک ہوتا، بالکل ٹھیک ہوتا، ہر فرد بالکل ٹھیک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔